چانا صاحب یہ لمحہ فکری ہے آپ کی جو نیشنل سیکیورٹی کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ہے نا وہ اکنامک کولیپس کا خطرہ ہے، کیونکہ آپ کا قرضوں کا بوجھ اتنا اوپر چلا گیا کہ آپ اس کو سروس کرنے کے لیے جتنا ریونیو اکٹھا کرتے ہیں وہ سارا قرضوں پہ دے دیتے ہیں۔ ڈیفینس کے لیے بھی آپ کو بارو کرنا پڑتا ہے۔ کبھی ریئلائز کیا آپ نے ہم کہاں جا کے بریک لگائیں گے، اور یہ جو روپیہ ہے یہ کہاں جا کے رکے گا؟ لیکن ندیم ملک صاحب اس میں سارا جو کچھ نظر آ رہا ہے ساری ذمہ داری حکومت پر عائد نہیں ہوتی۔ ایک تو کرونا سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے، اس سے سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، پروڈکشن دنیا بھر میں کم ہو گئی ہے، اس کے اثرات تو صرف پاکستان پہ نہیں ہر ملک پہ اس کے اثرات پڑے ہیں۔ یہ ایک ایسا پینڈیمک ہے جس سے ہم بچ نہیں پائے اور نہ بچ سکتے ہیں، اور یہ بھی کہیں کہ کرونا بھی ہم لے کر آئے ہیں تو یہ الزام تو یہی ہوگا ہم پہ اپوزیشن کی طرف سے۔ کرونا سے پہلے بھی یہاں کوئی دودھ کی نہریں نہیں تھی، بیرنگ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو نمبرز ہیں یہ اتنے ہی برے تھے پہلے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ ابھی مندوخیل صاحب بتا رہے تھے تو 2.5 کروڑ بچہ تو پہلے بھی تعلیمی اداروں سے باہر تھا، 2.25 کروڑ پچھلے کئی سالوں کی یہ فگر۔ اس کے بعد یہ ہے کہ تیسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس پہ یہ ہے جے پی مورگن اور موڈیز، ان کی جو تازہ ترین اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق پاکستان جو ہے اس کی اکانومی گرو کر رہی ہے، اور اس میں جو صورتحال ہے اتنی خراب نہیں جتنی ہم بتائی جا رہی ہے یہاں پہ۔ سر یہ ویسے معذرت کے ساتھ یہ غلط بیانی ہوگی اگر میں یہاں بیٹھ کے کہوں کہ اتنی خراب نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہے۔ آپ اور ڈاکٹر قدیر صاحب کی بہت دفعہ بات یاد آ جاتی ہے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ مشرف نے جب ان کے اوپر 100 چارج لگائے تھے نا تو مجھے ایک دن کہتے ہیں کہ یہ آپ پارا مارکیٹ میں مجھے اور مشرف کو ایک کونے پہ دونوں کو چھوڑو، دوسری طرف مارکیٹ میں جا کے دیکھنا کہ کس کے جسم کے کپڑے سلامت ہیں۔ آپ وزراء لے کر ایک دفعہ مارکیٹ میں جائیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح۔ میں عرض کرتا ہوں نا، ابھی دیکھیں جو انٹرنیشنل پرائس ہے آئل کی $40 پر بیرل سے جمپ کر کے $85 پر بیرل پہ چلے گی، ڈبل پرائس سے بھی زیادہ ہوگی۔ 10 سال کا ہائیسٹ لیول ہے، کوئی 8 سال کا ہائیسٹ لیول ہے، لیکن تو اس سے اس سے اوپر گئی۔ اب دیکھیں نا، ایک تو کرونا کی وجہ سے پروڈکشن کم ہوئی، سپلائی چین، اس کی ٹرانسپورٹ، انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ، سارا کچھ جب متاثر ہوا تو اس سے سپلائی اور ڈیمانڈ میں جو فرق آیا، مہنگائی بڑھی۔ سر اصل جہاں سے میں پورا پروگرام کا فوکس کر رہا ہوں، آپ تینوں چاہوں گا کہ اس کو ایڈریس کریں۔ آپ روپے کو گرنے دے رہے ہیں 123 سے 173-147 کا آج کا کلوزنگ ریٹ ہے، اور اس میں آپ کئی ارب ڈالر مارکیٹ میں بیچ چکے ہیں۔ اس کے آپ نمبرز نہیں قوم کو بتا رہے کتنے ارب ڈالر آپ مارکیٹ میں بیچ چکے ہیں، پھر بھی 173-147 کا ریٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی کاسٹ کیا ہے؟ میرے جیسے پاکستانی ساری یہ بھائیوں کی بات تھی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انٹرنیشنلی پرائس بڑھ گئی تو آئل کی، تیل کی ہم زیادہ پروڈیوس نہیں کرتے، ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اثرات تو ہم ساری اوور آل اکانومی پہ پڑنے تھے نا، دنیا بھر میں پڑے ہیں۔ رشیا نے گیس کی سپلائی کم کی ہے اور پرائس بڑھائی ہے تو یورپ کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس لیے دوسری بات یہ ہے تھرڈ کہ ورلڈ بینک کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 116 ملکوں کا انہوں نے جو اکنامک سروے کیا ہے، غربت کے لحاظ سے پاکستان کی پوزیشن 92 ہے، 92 نمبر پر ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک جو بڑا کہلاتا ہے اپنے آپ کو، وہ 102 نمبر پر کھڑا ہوا ہے۔ تو پھر ہم غربت سے عوام کو نکالنے کے لیے جو احساس پروگرام لے کر آئے ہیں، اس کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہیلتھ کا سیکٹر ہے، ہم ہیلتھ کہاں احساس کے وہ جو آپ کو آثار نظر آئے ہیں اور کس جگہ پر نظر آئے ہیں کہ لوگوں کی حالت بہتر ہوگی؟ یہ میں عرض کرتا ہوں نا، اس کے بعد آپ راشن کارڈ ہم دینے جا رہے ہیں، سروے مکمل ہو گیا ہے، اسی کاؤنٹر چیک ہو رہا ہے ناظرہ سے، اور چند ہفتے تک میرا خیال ہے اس کا راشن کارڈ شروع ہو جائے گا، تو کوئی چھٹا حصہ آبادی جو ہے جو انتہائی غریب ہے اس کو راشن کارڈ کے ذریعے آٹا، چینی، دالیں اور گھی انتہائی سستا ملنا شروع ہو جائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو معذور ہیں ان کو بھی 2000 دے رہے ہیں، جو انتہائی جو دیہڑی دار تھا 65 سال سر آپ پاکستان کو کیسے چلانا چاہتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، لیکن آپ کہیں گے کہ راشن پہ لے لو آٹا، دال، چینی۔ آج میں نے ابھی خبر پڑھی ہے کہ پیٹرول موٹر سائیکل والے کو سستا دیں گے۔ آپ ایسے اسٹرکچرل فلاز کی بنیاد رکھ کے جا رہے ہیں جو کرپشن کا پیشگامہ تو ہو سکتے ہیں، آپ کی اسموتھ فنکشننگ گورنمنٹ نہیں ہو سکتی، لوگوں کی زندگیوں میں آسانی نہیں آپ پیدا کر سکتے۔ لکھوا لیں، میں لکھ کے دے کے سائن کر دیتا ہوں آپ کو، 3 سال بعد پتہ چلے گا 500 ارب روپیہ ڈبو گئے ہیں، 400 ارب ڈبو گئے ہیں، کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وہ روٹی تندور پتہ ہے نا آپ کو، شہباز شریف نے لائی تھی، یہ دوسرا روٹی تندور آپ لگائیں۔ ملک صاحب گزارش یہ ہے، جب آئل کی قیمتیں بڑھیں، کرونا آیا، دو فیکٹر ہمارے کنٹرول سے باہر تھے، جس کے اثرات دنیا بھر میں پڑے ہیں۔ پاکستان کی تو معیشت پہلے ہی بیٹھی ہوئی تھی، اس پر اور اثرات زیادہ پڑے۔